سلسلہ ختم نبوت جو کہ ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے، اسی کے اندر میں تھوڑا سا اس طرف بھی آؤں گا کہ گزرے یہ زمانوں میں جتنے بھی انبیاء گزرے تمام نے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی جو بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ان پر نازل کی گئی کتابیں ہیں اور ان کے جو بیانات تھے ان کے اندر موجود ہے۔ تمام انبیاء کہتے ہیں کہ آخر زمان میں جو نبی آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نبی کا آخر میں تذکرہ بالکل نہیں کیا گیا، جیسے کہ غلام احمد قادیانی کا یا اس طرح کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ قادیانی حضرات بعض انجیل سے جو ہے وہ اپنے دعوے پیش کرتے ہیں، باطل دعوے، اور عیسائیوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے اندر حکم ہے کہ جو آخر میں نبی احمد آئے گا اس پر ایمان لانا آپ کے لیے حکم ہے عیسی علیہ السلام کا۔ تو عیسائی جو ہے کثیر مرزائی ہو جاتے ہیں، وہ مرزائیت قبول کر لیتے ہیں، قادیانی ہو جاتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو اللہ کا آخری نبی سمجھنے لگ جاتے ہیں صرف اس غلط فہمی کی بنیاد پر۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا انجیل کے بارے میں بھی تھوڑی سی ریسرچ کی جائے اور آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائیت کے نزدیک چار اناجیل، چار انجیلیں جو ہے نا ایسی ہیں جن کو اسنادی قوت حاصل ہے، فقیت حاصل ہے، ان کو سند کا درجہ دیا جاتا ہے۔ چار انجیلیں ایسی ہیں عیسائیت کے نزدیک جن کو عیسائی جو ہے معتبر مانتے ہیں۔ ان میں پہلی متی کی انجیل۔ متی کون تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ طویل گفتگو ہو جائے گی، اور ان کے یہ مؤلف ہیں، ان کو اگر ان کے بارے میں تفصیلات بیان کروں گا تو وقت نہیں ہے۔ تو متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوفا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ تو اس کے علاوہ انجیل برناباس کے عنوان سے بھی انجیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ بشمار ان کو پارٹ میں تقسیم کر کے نام دیے گئے ہیں، لیکن جو کہ آخر میں سب سے معتبر انجیل سامنے آئی جو وہ انجیل برناباس ہے۔ انجیل برناباس جو تھا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تعارف پیش کریں گے۔ اب میں آتا ہوں تھوڑا سا اس طرف کہ انجیل ہوئی ہے، جو انجیل ہے اس کی جو پہلی آیا ہے، بلکہ انجیل متی کی انجیل جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے سب سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ اس انجیل کو متی رسول نے 60 تا 70 عیسوی کے درمیان شہر انطاکیہ میں تحریر کیا، اور انجیل کے متعلق یہ متی کی انجیل ہے، اور اسی متی کی انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ متی جو تھا یہ خود عیسی علیہ السلام کا صحابی تھا، ان کا حواری تھا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس پر بھی ایک کافی تشویش طلب بات ہے کہ یہ 70 سال کے بعد، عیسی علیہ السلام کے بعد 70 سال کے بعد لکھی گئی، جبکہ اس شخص جو متی تھا یہ پہلے وفات پا چکا تھا، اور اس کے وفات پانے کے بعد 60 اور 70 عیسوی میں جب یہ متی کی انجیل سامنے آئی تو اس کا کوئی روایت کرنے والا، یہ کہاں سے نکلی، کس کے پاس یہ پڑی ہوئی تھی، کس نے اس کو بیان کیا، کس نے اس کو محفوظ کیا، کوئی پتہ اس کا نہیں ہے۔ چونکہ یہ باتیں شکوک و شبہات پر مشتمل ہیں کہ ابھی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ متی نے جو انجیل عیسی علیہ السلام سے روایت کی تھی اس کی سند صرف متی ہی ہے۔ متی نے جو عیسی علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے عیسی علیہ السلام سے یہ سنا، یہ کیا، وہ کیا، عیسی علیہ السلام نے یہ بیان کیا، اور یہ متی کی زبانی ہی انجیل لکھی گئی ہے، جبکہ متی کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ متی تو اس انجیل کے شائع ہونے اور سامنے آنے سے پہلے وفات پا چکا تھا، تو اس لیے جب متی کی وفات پہلے ہو گئی اور اس کو بعد میں محفوظ کیا گیا تو اس کا معتبر مان لینا ہی جو ہے بالکل باطل ہوگا۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ کے سامنے مزید کچھ رکھوں تو اچھا، ایک اور بات یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انجیل کا نسخہ جتنا بھی ہے وہ 70 عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، انجیل برناباس ہو، متی کی انجیل ہو، یا
मरकज हो, यूना हो, यूफा हो, जो भी हो, ठीक है, इंजील का कोई हिस्सा भी हो, जिस तरह से, जिस नाम से, बाइबल के नाम से जिस तरह के अभी वो मजीद उनको इस समय बांटा गया है, तो इंजील चाहे कोई भी हो, इंजील का जो सबूत है वो 70 ईस्वी से पहले का कोई सनद नहीं मिलती। कुछ मालूम नहीं है 70 साल तक ये कहां पड़ी रही इंजीलें, किसके पास थी, किसने इनको रवायत किया, किसने इनको जमा किया। हाँ, मुअल्लिफीन के नाम नजर आते हैं, और मजे की और हैरानगी की बात तो ये है, जिन लोगों ने इस इन अनाजील को रवायत किया है, वो सारे रावी जो थे ना तो ईसाई मजहब पर थे और ना ही कोई मोतबर हस्तियां थी वो। क्योंकि जब ऐसे शख्स जो कि ना मोतबर थे ना ईसाई मजहब पर खुद थे, जब खुद वो ईसाई मजहब पर थे ही नहीं, जिन्होंने इनको मुरतब किया, तो ये कैसे, ये तो मान लेना और समझना ये मुश्किल नहीं होगा कि इन अनाजील के अंदर बिला जो है वो दलील ही ये बात माननी पड़ेगी कि इसके अंदर तारीफात हो चुकी हैं। और मजे की बात एक और मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जितनी भी ये इंजील नाज़िल हुई थी, ये सिरियानी जुबान के अंदर थी, सिरियानी जुबान के अंदर थी, और सिरियान के बड़े बड़े जो उलमा थे वो लोग इसे पढ़ा करते थे, और सिरियानी जुबान में थी, जबकि सिरियानी जुबान में लिखे जाने वाले नुस्खे नापैद हो चुके हैं, ठीक है, उनका इस अभी कोई जिक्र ही नहीं है। जो असल और ओरिजिनल अनाजील के नुस्खे थे वो तो आज भी मौजूद नहीं है। जो 70 ईस्वी तक, जो 70 ईस्वी के बाद जो भी अनाजील सामने आई वो सिरियानी जुबान में थी, और उनका ओरिजिनल आज भी जो उस वक्त 70 ईस्वी में जो अनाजीलें सामने आई थी वो सिरियानी जुबान की अनाजीलें वो आज मौजूद ही नहीं है। आज उनके तर्जमे मौजूद है जो कि यूनानी जुबान में किए गए, और यूनानी जुबान का तर्जमे ओरिजिनल में मौजूद है, और उन्हीं को आज आगे तर्जमे करके उर्दू और इंग्लिश में आजकल पढ़ा जाता है हर चर्च के अंदर, और ईसाई पढ़ते हैं। तो ये बात थोड़ी सी अनाजील के बारे में बताना जरूरी था। तो जब असल का कोई सबूत ही नहीं है तो तराजिम पर यकीन कर लेना, और कैसे ये बात समझनी इतनी मुश्किल नहीं है कि इन अंजीलों में कितनी तारीफात हो चुकी होंगी। जब तर्जमे आज मौजूद है, ओरिजिनल का पता ही नहीं है, तो जैसी बात है तराजिम में तो बहुत तारीफात हो जाती होती हैं। अल्लाह अकबर। और अगर कोई आज इतराज करे कि कुरान करीम में जो तुम कहते हो कि अंजील के अंदर ये भी था वो भी था, आज अंजील तुम देखो उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये इतराज करे तो ये इतराज बनता ही नहीं है भाई कुरान करीम पर, क्योंकि कुरान करीम ने तो उस अंजील के बारे में बताया था जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, और उनके हवारी जानते थे। आज कल जो अंजील मौजूद है वो तो 70 ईस्वी के बाद लोगों ने इकट्ठी की है, जिनके अंदर कुछ है ही नहीं। लिहाजा आज कल अगर अंजील में कुछ मालूम ना हो, कुछ मौजूद ना हो, तो उसका जिम्मेदार कुरान करीम नहीं होगा, बल्कि उसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने अंजील को जमा करते हुए जो है वो कोताहियां की हैं और उसके अंदर तारीफात की हैं। अच्छा, अंजील के अंदर जो है ना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र मौजूद है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि अल्लाह अकबर। सबसे पहले अंजील के अंदर मैं पेश करूंगा इस उर्दू में इस्तस्ना के नाम से, यही बात नंबर 2 और आयत नंबर 33 के अंदर उर्दू में मौजूद है, और इंग्लिश में डिटरमिनी आयत नंबर 33 और जो है बाप नंबर 2, इसके अंदर ये बात मौजूद है, ही शोन फॉर द माउंट पारान, या इस पी को आप कहीं जो है यूनानी लोग जो है वो फा पढ़ते हैं, जैसे कि फारान, यानी ही शोन फोर्थ फ्रॉम माउंट ऑफ फारान किया। अल्लाह की जलील कदर नबी मूसा ने अपनी कौम बनी इसराइल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, जो अनाजील के अंदर मौजूद है। कहा कि जी कि वो कोई फरान से जलवागर होगा, कोई फरान के करीब पैदा होगा। तो इससे मुराद यह कोई फरान मक्का को कहते हैं जो सफा मरवा के करीब है। तो ये जो है यहाँ ये पहली शहादत मिलती है इस्तस्ना की आयत नंबर 33 से मालूम होता है कि जी ये जो है ये हुज़ूर अकरम की तरफ इशारा है। हबूक नबी ने फरमाया खुदा तईमान से आया, इसका जो तर्जमा किया गया आपको मिल जाएगा, ये तर्जमा हबूक जो कि बांटा गया है इंजील को,
حبوق کے نام سے ایک رسالات میں یا کتابوں میں جو موجود ہے انجیل. تو حبوق اس کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 3 ہے. اس کو اردو انگلش کے اندر جو اس کا نسخہ موجود ہے اس کے اندر ہے حباقوق کے نام سے جو ہے. یہ حباقوق کے نام سے یہ پورا ایک ان کا کتاب ہے جس کے اندر انجیل موجود ہے. تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کو فرعون سے ملا. اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی امن سے معمور ہو گئی اور اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی. تو اس کا اشارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے کہ وہ کون تھا جو خدا کی طرف سے آیا اور کوئی فرعون پر نازل ہوا اور آسمان پر اس کے بھی چرچے ہوئے, زمین بھی اس کی امن ہوتی رہی, ہر چیز اس کی سنات کرتی تھی اور اس کی جگمگاہٹ نور کی جیسی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو سامنے پیش کروں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. یہ ہے جی یوحنا, انجیل یوحنا باب نمبر 16 اور آیات نمبر 8 اور 9. ٹھیک ہے, اس کو جو کہتے ہیں, اس کو انگلش میں جو لکھی گئی ہے اس کو بھی صاحب بتا دوں, حوالہ نوٹ کر لیں. جوہن کے نام سے یہ آپ کو ملے گی. جوہن کے نام سے امریکہ اور جو آؤٹ آف کنٹریز جو ہے جہاں یہودی وغیرہ رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, عیسائی جو رہتے ہیں پڑھتے ہیں, جو عیسائیوں کے ہاں جو انگلش کے اندر یہ یونا موجود ہے وہ جوہن کے نام سے باب نمبر 16 اور جو ہے ورسز نمبر 7 اور 8. تو یہ کہتے کیا ہیں, Nevertheless I tell you the truth, it is not your advantage that I go away. The Consoler will not come to you, but if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convince the world and concerning sin and rightness and judgments. تو اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لیکن میں تم سے سچ بیان کرتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو مددگار, جو کہ یونانی لفظ ایک موجود ہے فارکلیت ایک یونانی لفظ ہے, اس کا معنی ہے تسلی دینے والا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور تسلی دینے والا تمہارے پاس آئے گا نہ آئے گا اگر میں اللہ کے پاس نہ جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو تمہارے پاس وہ تسلی دینے والا نہیں آئے گا, لیکن اگر میں جاؤں گا تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. وہ آ کر دنیا کو گناہ سے, راست بازی سے اور عدل کے بارے میں بتائے گا. وہ گناہ کے بارے میں, راست بازی کے متعلق اور عدل کے بارے میں دنیا کو سمجھائے گا, بتائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بعد جو اللہ کا خاص بندہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ یوحنا کے اندر بات موجود. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ یہ سارے حوالہ جات آپ کو اسکرین ویڈیو پر نظر آ رہے ہوں گے. تو اس کے علاوہ آپ کے سامنے موجود ہے سینٹ مارکس, انگلش میں جو موجود ہے بائبل اور انجیل کا نسخہ انگلش میں سینٹ مارکس باب نمبر 1 اور آیت نمبر 7. اگر اس کو آپ اردو میں دیکھیں گے تو اردو میں جو ترجمہ کیا گیا مرکیز کے نام سے, انجیل مرکیز کے نام سے باب نمبر 1 اور آیت نمبر 7 دیکھیے. تو لکھا ہوا اینڈ ہی پرچیزڈ saying after me comes he whose is mightier than I the thorn of whose handles I am not worthy to stop down and untie. تو کہتے ہیں بڑی مزے کی بات کہی, سبحان اللہ. یہ جو مزے کی بات اکثر ہم سنتے رہتے ہیں, علماء سے بھی سنتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ مرکیز کے اندر موجود ہے کہ اللہ کا ایک آخری نبی آئے گا. میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد جو شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زیادہ زور آور ہوا ہے, اور میں اس لائق بھی نہیں کہ جھک کر اس کے جوتوں کی تسمے باندھوں. I the thorn of whose handle I am not worthy to stop down and untie. ٹھیک ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو میرے بعد نبی آنے والا ہے میں اس لائق بھی نہیں ہوں, مجھ سے بہت افضل ہے, میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میں جھک کر اس کے جوتوں کے تسمے بھی کھولوں. اور اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں, یہ بڑی مزے کی بات ہے. مرکیز, انجیل مرکیز باب نمبر 1 اور آیت نمبر 7. اس کے علاوہ میں آپ کو لے چلوں مزید آگے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہے جوہن. ٹھیک ہے, جسے یوحنا کہتے ہیں.
تو یوحنا کے باب نمبر 14 اور آیت نمبر 15 اور 16، اس کے اندر بڑے مزے کی بات یہاں لکھی ہوئی ہے. کہا کہ اف یو لو می یور ول کیپ مائی کمانڈمنٹ. اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، کمانڈ دے رہا ہوں، میرے حکموں پر عمل کرنا. اینڈ آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، درخواست کروں گا کہ اینڈ ہی ول گیو یو اندر کاؤنسلر ٹو بی ود یور فیور، کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے گا جو کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ مزید آگے اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں. تو یوحنا کی باب نمبر 14 ہے اور اس کی آیت نمبر 26 پر جائیں آپ، یعنی یوحنا کی آیت نمبر 26 باب نمبر 14 ہی رہے، وہی باب نمبر 14. یہاں پر مزید آگے جا کہتا ہے بٹ دا کاؤنسلر دا ہولی اسپرٹ whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring and your remembrance all that I have said to you. لیکن مددگار یعنی روح اللہ، روح قدوس، جسے میرے باپ میرے نام سے بھیجے گا اور وہی تمہاری سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا. یہ جو کچھ عیسیٰ نے فرمایا میں نے کہا ہے وہی کچھ آنے والا نبی تمہیں بتائے گا. اور یہ یوحنا کے باب نمبر 14 اور آیت نمبر 16 ہے یوحنا انجیل کے اندر. سبحان اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نبی آئے گا یہ تمہیں میرا بھی بتائے گا اور میں جو کہا ہے وہ بھی یاد کروائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے پہلے زمانوں میں بیان کی گئی. اس کانے غلام کے جاننے کی کدھر جو ہے بات ہے، کدھر ہے، کہاں سے وہ نکالتے ہیں اور کیسے صحیح کو امپریس کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر. اسی یوحنا کی باب نمبر 14 اور آیت نمبر 30 کو اگر آپ پڑھیں، یعنی جوہن انگلش کے اندر جوہن باب میں چیپٹر نمبر 14 اور ورس نمبر 26، اس کے اندر آپ دیکھیں تو سبحان اللہ بڑی مزے کی بات. کہا کہ بلکہ اس کے اندر یہ ہے، کہا کہ ہیئر آفٹر آئی ول ناٹ ٹاک مچ ود یو فار دا پرنس آف دا ورلڈ کمتھ اینڈ ہیڈ نتھنگ ان می، کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کے سردار نے آنا ہے، دنیا کے سردار نے آنا ہے اور وہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں. یعنی میں اس قابل نہیں کہ میں بیان کروں، میرے بعد میرے سردار نے آنا ہے جو سب کچھ بیان کرے گا. سبحان اللہ. اور بٹ وین دا کاؤنسلر کم whom I shall send to you from the Father, when the Spirit and truth who proceed from the Father will bear witness to me. یعنی یہ ہے جون کی ورس نمبر 26 کے اندر لاسٹ ہے. کہا لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، سینڈلی he shall be the father of 12 princes and I will make him a great nations. تو اسماعیل کے حق میں نے تیری بات سنی، ترجمہ سنی. دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے باز آور کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس کے 12 سردار ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا. تو اس کا تذکرہ آپ دیکھیں تورات میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جینسز، اس کا چیپٹر نمبر 16 اور ورس نمبر 10 and 11. اس کے اندر the angel of the Lord said here I will to greatly and multiply and extend that cannot be numbered and for multiply and the angel and Lord said unto and behold you are with child and shall be our son, you are shall call his name Ismael because the Lord has given
heed the your application, یعنی خداوند نے کے فرشتے نے اسے آ کر کہا کہ تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، جہاں تک کہ یہ میں تورات کی بات کر رہا ہوں، پڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت سے اس کی شمار نہ ہو سکے گی. اور خداوند نے اس فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اے بی بی تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور اس کے لیے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے اور اس کی اولاد میں کثرت ہوگی اور آخر زمان نبی آئے گا. یہ تورات کی بات کر رہا ہوں. قرآن کریم کی گواہیاں کیسے پہلے موجود ہیں جو حق اور سچ پر مبنی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ ایک اور بات بتا دوں تورات کے اندر سے، کتاب الپدیش تورات کہ جو ذکر آپ سنا ہوگا کہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب کوئی فرعون پر مکہ کے اندر چھوڑا گیا تھا، قرآن کریم کے اندر اس کا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تذکرہ موجود ہے. تو اس تذکرے کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ تورات کہتی ہے اینڈ گاڈ ہارڈ دا وائس آف دا لارڈ اینڈ دا اینجل آف دا گاڈ کالڈ دا ہاجرہ فرام ہیون اینڈ دا سیڈ آف ہارن ورڈز ٹربل اینڈ ورڈز ٹربل یو ہاجرہ فار ناٹ فار گاڈ ہیڈ دا ہارٹ اینڈ وائس and hold him fast and you are hold and will be make him your great nation. تمہیں سبحان اللہ کیا مزید بات فرمایا، تب خدا نے اس لڑکی اور اسماعیل کی آواز سنی. خدا نے فرشتے سے آسمان سے حجرہ کو پکارا اور کہا کہ حجرہ تجھ کو کیا ہوا، مت ڈر. خدا نے اس لڑکی کی آواز جہاں وہ پڑا تھا سن لی اور اٹھ، اور لڑکی کو بھی اٹھا اور ہاتھ میں سنبھال، اور ایک بڑی قوم بناؤں گا تم ماں بیٹے کو. ہائے ہائے، کیا یہ تذکرہ قرآن کریم والا ہے یا نہیں ہے؟ ایک بڑی قوم بناؤں گا. اور پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ایک کنواں جو کہ پانی سے ابھر رہا تھا، جا کر اس میں مشک بھری اور لڑکی کو پلایا. اور خدا اس لڑکی کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان عرب میں رہنے لگا. کہاں رہنے لگا؟ عرب میں رہنے لگا. اور وہ فرعون کے بیابان میں رہتا تھا اور وہاں ملک مصر سے ایک بیوی سے انہوں نے نکاح کیا اور فرمایا اس میں سے آخری نبی پیدا ہوگا. یہ ہے تورات کی گواہیاں. ناظرین، ایک انجیل برنباس یا انجیل برنباس، یہ برنباس جو تھا یہ قبرص کا رہنے والا تھا اور مذہب اس کا یہودیت تھا، یہودیت کا پیروکار تھا. لیکن جب اس نے دین عیسوی کو اختیار کیا تھا تو اس کی دین عیسوی کے لیے بہت ہی نشر و اشاعت اور فروغ کے لیے متن کوش ہو گیا، حتیٰ کہ بہت سی کامیابیاں سے حاصل ہوئی اور ایک کامیاب مبلغ بنا. اور حضرت عیسیٰ اسلام سے انتہائی قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے بہت جلد اس کے حواریوں کے اندر یہ آنکھ کا تارا بن گیا اور بہت مشہور ہو گیا، جس کی وجہ سے مسیحیت میں اسے قابل قدر ایک مقام حاصل ہوا. ٹھیک ہے، عیسیٰ اسلام کی تعلیمات اور آپ کے پہلے ماننے والوں کے نزدیک نزاعی نہیں تھے. وہ سب آپ کو ایک راست باز انسان اور اللہ کا برگزیدہ پیغمبر سمجھتے اور جانتے تھے اور صحیح معنوں میں موحد تھے. آخر اصل میں یہ ساری خرابی سینٹ پال کے ایک عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد پیدا ہوئی. سینٹ پال نے جب عیسائی مذہب قبول کیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے مسیحیت کے پرچار میں اس کی اصل تعلیمات کو مسخ کر کے حق اور سچ کو دامن کا ساتھ چھوڑ دیا، حق اور سچ کے دامن کا ساتھ چھوڑ دیا. تو سینٹ پال نے سب سے پہلے سید کی تعلیمات کو ختم کر دیا اور حق اور سچ جو تھا اسے چھوڑ کر عیسائی عقائد اور نظریات پر ایک کاری ضرب لگائی. اور سچی بات یہ ہے کہ جس دین سید کو رینج کیا اور اس شخص نے، اور اس کا منبع اور انجیل یا اس اسلام کی تعلیمات ہرگز نہ تھیں بلکہ اس کی ذاتی اخراج اور سوچ کا ایک نتیجہ تھا. جس سینٹ پال نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ اس نے ساری اناجیل کی جو تعلیمات اور عیسائیوں کی تعلیمات تھیں ان کو ختم کر کے اس نے سارا معاملہ ہی گڑبڑ کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ برنباس جو تھا یہ سینٹ پال کے ساتھ اکٹھا کام کرنے لگ گیا. یہ اکٹھا کام کیا کرتے تھے اور کچھ وجوہات پر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے. برنباس جو تھا یہ تھوڑا حق پرست تھا جبکہ سینٹ پال جو تھا وہ حق دھرم تھا. تو اختلافات پیدا ہوئے جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت شدید رخ اختیار کر گئے. پھر وہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ یہ دونوں علیحدہ ہو گئے.
سینٹ پال نے حلال اور حرام کے بارے میں دین موسوی اور احکامات عیسوی کو پست پش ڈال دیا، اور ایسا کرنے سے اسے حکومت اور کچھ سرکردہ لوگوں کی تائید اور حمایت حاصل ہو گئی، کچھ ہنڈے اور کچھ بادشاہوں کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہوئی سینٹ پال کو، اور اس نے اپنی نئے من گھڑت عقائد جو ہے وہ گھڑ دیے، جو کہ عیسائیت کے نام سے اس نے کڑے۔ اصل میں اس کے پھیلائی ہوئی جال میں بہت سارے دجال اور بہت سارے عوام الناس گرفتار ہوئی اور بہت سارے دجال بنے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برنباس اور اس کے ساتھی اثر و رسوخ کھو بیٹھے، اور برنباس کو کوئی پوچھتے کوئی نہیں تھے، اور نہ اس کے عقیدے کو نہ اس کی بات کو سنتا تھا، اور دین عیسی میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ رہا۔ اس کے باوجود 4 صدی عیسوی تک برنباس کا ایک مضبوط حلقہ موجود تھا، اور وہ لوگ یہ تسلیس کی بجائے خدا واحد کے پرستار تھے، یعنی وہ خدا کا بیٹا اور خدا کی بیوی ہرگز نہیں مانتے تھے۔ برنباس کی انجیل پہلی 2 صدیوں میں مستند انجیل مانی جاتی رہی ہے، دین کے معاملوں میں اس کو بطور حجیت تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن 325 میں عیسوی میں جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عبرانی زبان میں جتنی بھی انجیلیں موجود ہیں ان سب کو طرف کر دیا جائے، اور انجیل برنباس میں عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے جس طرح پیغمبر حق حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو عطا کی تھی، اور وہ ان بے شمار بشارتوں کی حامل ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی صفات کا اور ذکر کثرت اور تواتر کے ساتھ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ برنباس کے اندر وہ کافی کچھ موجود ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ یہ برنباس بھی دکھا دیتا ہوں۔ برنباس کے اندر جو برنباس تھا اس نے انجیل جو اکٹھی کی تھی، انجیل برنباس، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو موجود ہے باتیں وہ میں آپ کو سامنے پیش رکھتا ہوں۔ برنباس چیپٹر نمبر 7 پیج نمبر 33۔ But after the shall come to the splendor of all the prophet and holy ones, and shall shed light upon the darkness of all the prophet have said, because he is messenger of God۔ چیپٹر نمبر 7 پیج نمبر 33۔ فرمایا کہ لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لانے والی ہے جو اپنی شان میں تمام انبیاء اور ذات مقدس سے افضل ہوگی۔ عیسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جو انبیاء کے سردار ہوں گے اور تمام سے افضل ہوگی، اور تمام نبیوں نے جو کہا ہے کہ ان کی روشنی ان پر روشنی ڈالے گی، جتنے نبی گزرے ہیں ان کی تصدیق کرے گی، اور اس لیے کہ وہ ہستی اللہ کی پیغمبر ہوگی، دا میسنجر آف گاڈ۔ وہ اللہ کی جو ہے وہ ہستی کیا ہوگی؟ اللہ کی پیغمبر ہوگی۔ اس چیپٹر نمبر 42 برنباس، اس کا پیج نمبر 99 اس کے اندر موجود، فار آئی ایم ناٹ ورتھی ٹو انلوس دا ٹائز آف دا ہوزن اینڈ دا لیچسٹ of the shoes of the messenger of God whom ye call Messiah, who was made before me and shall become after the said, shall bring of the world's truth unto that is feet and shall have or not end۔ فرمایا کہ چیپٹر نمبر 42 میں کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس عظیم ہستی کے جوتوں کے تسمے بھی کھول سکوں، وہ جسے تم مسیح کہتے ہو اس کی خلقت مجھ سے بیشتر ہوگی، بہت اچھی ہوگی، اس کی پیدائش مجھ سے افضل ہوگی، اس کی تشریف آوری میرے بعد ہوگی، اور وہ سچے لفظوں کے ساتھ محبوس ہوگا، اور اس کا دین کبھی ختم نہ ہوگا۔ اصل میں جب گمراہ لوگوں نے عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا تھا، جب گمراہ لوگوں نے عیسی علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہنا شروع کیا تھا تو اس بات سے انہیں بہت بہت تکلیف ہوئی۔ عیسی علیہ السلام کو عیسی علیہ السلام نے بڑی جگہ پہ منع بھی کیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، وہ احد ہے۔ اس پر بعض اہل حکومت نے انہیں یقین دلایا کہ آپ مطمئن رہیں، ہم شہنشاہ روم سے فرمان جاری کرائیں گے جس میں لوگوں کو ان کی باتوں سے روک دیا جائے گا۔ تو عیسی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ but my consolation is the coming of the messenger who shall be destroy every false opinion of the me,
and his feet shall operate of the shall take hold of the whole world, and for the hath God promised to Abraham and father. میں فرمایا کہ بلکہ میرے لیے اس اسلام کہتے ہیں بلکہ میرے لیے موجب تسکین اور سکون کی بات یہ ہے کہ اس رسول کی آمد ہوگی میرے بعد جو آ کر میرے بارے میں تمام باطل اور جھوٹی نظریات کو مٹا دے گا اور اس کا دین فروغ پائے گا اور تمام دنیا میں پھیل جائے گا. ایسا وعدہ ہمارے باپ ابراہیم سے بھی کیا گیا ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ آپ کو سمجھ تھوڑا سا اور پیش کر دوں. تو جب عیسی علیہ السلام نے سوال کیا گیا تھا کہ یہ بھی ابن عباس موجود ہے کہ کیا محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ اللہ اکبر. یہ قادیانیوں کے لیے میں بہت جواب دے رہا ہوں کہ وہ آج کل یہ انجیلیں پڑھا کر عیسائیوں کو مزاحی کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھو انجیل ابن عباس چیپٹر نمبر 97 اور پیج نمبر 225 اس پر موجود. اللہ اکبر. فرمایا there shall not come after him true prophet sent by God. اس کے بعد کوئی سچا پروفٹ نہیں آئے گا. There shall not come after him true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophet. A great number of false prophet, whereat I show for Satan shall raise them up. کہا کہ آپ وسلم جو آخری نبی آئیں گے ان کے بعد کوئی اللہ کا سچا نبی نہیں آئے گا, لیکن شیطان کے قائم کردہ جھوٹے نبی کثرت سے آئیں گے جن کا مجھے افسوس ہے. میں کہتا ہوں مرزائیو تم پہ تو عیسی علیہ السلام خود افسوس کرتے رہے ہیں, یہ ابن عباس پڑھو. حدیث علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور نام بھی بتایا کہ آخر میں جو نبی آئے گا وہ کون آئے گا, اسی ابن عباس کے اندر فرمایا the name of Misa is admirable. The name of the Misa is admirable of the God himself give him you name when he had created his soul and placed and celestial splendor. God said wait Muhammad for the sake is will be great paradise the world and the great multitude of the creature and creator. When I shall send thee into the world in the shall and send to be the my messenger of solution, and the word shall be true. It in the so much and heaven and the earth shall be filled, but the future shall never fail. اس مسیح کا نام قابل مدح و ستائش ہے. یہ نام خود خدا نے اس وقت دیا جب اس کی روح کو پیدا کیا. اب یہ ذکر ہو رہا ہے, اس کا حوالہ بھی سن لیں. چیپٹر نمبر 97 برنباس چیپٹر نمبر 97 اور پیج نمبر 227. اس مسیح کا نام قابل مدح و ستائش ہے. یہ نام خود خدا نے اسے اس وقت دیا جب اس کی روح کو پیدا کیا اور اس عالم بالا کو پرشکوہ رفتوں میں رکھا اور اس کے بارے میں بتایا کہ اے محمد انتظار کر کے میں تیری خاطر جنت کو پیدا کیا ہے اور ساری دنیا کو اور اس طرح کے بے شمار مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے, اور میں تجھے اس دنیا میں نجات دہندہ رسول بنا کر بھیجوں گا. تیرا کلمہ حق ہوگا. زمین آسمان کو تو زوال آ سکتا ہے لیکن تیرے دین کو کبھی زوال نہیں آئے گا. اے نبی دنیا کو زوال آئے گا, تیرے دین کو زوال نہیں آئے گا. اس کے بعد فرمایا محمد از دا بلیسڈ نیم, اور ان کا نام ببرکت نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا مزید فرمایا یہ چیپٹر نمبر 97 پیج نمبر 227 پر ہے. اور مزید اسی میں فرمایا او گاڈ سینڈ مائی دا میسنجر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم come quickly for the solution and the salvation of the world. اے خدا ہمارے لیے اس رسول کو بھیج, اے محمد جلد اس دنیا کی نجات کے لیے تشریف لائیے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے انجیل برنباس چیپٹر نمبر 97 پیج نمبر 227. اللہ اکبر. آخری حوالہ سنیں جی, چیپٹر نمبر 112
112 اور पेज नंबर 259 फरमाया आई शैल अबैड, आखिरी हवाला है ये बरनबास का जो मेरी नजर में है, इंशाल्लाह मजीद भी रिसर्च करूंगा। और इसलिए इस्लाम ने अपने आखिरी हवालात के बारे में, आखिरी हाल के बारे में पेशनगोई करते हुए इसलिए इस्लाम ने फरमाया कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जाएगी, और पेशनगोई फरमाई इस्लाम ने खुद। और मेरे जो हवारी हैं वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मुझे फांसी दिलाने का नाकाम होंगे और मुझे उस्मान उठा लिया जाएगा। इस बारे में तमाम तफसीलात जो कुरान करीम में है, इसको जो है बरनबास ने जो है वो नोट किया। तो लिख रहा कि आई शैल अबेड इन द dictionary of the long time in the world, but when I Muhammad shall come to the secure messenger of the God, that infamy shall be taken away, and this shall go to because I have confused the truth of the Nisa. Who shall give me this reward, that I shall be known to be alive and the be a stronger, and that depth of infamy. तो ये चैप्टर नंबर 112 और पेज 259 बरनबास। इसका तर्जुमा ये होगा, काफी अर्सा तक दुनिया में वो लोग मेरी इज्जत को अट्टा लगाते रहेंगे, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाएंगे तो अल्लाह के मुकद्दस रसूल हैं, तो उस बदनामी का दाग धुल जाएगा। जो अल्लाह ताला ऐसा ही करेगा, क्योंकि मैं इस मसीह की सच्चाई का इकरार करता हूँ और उसका वजूद मेरे लिए बैसे इनाम होगा, और लोगों का मेरे जिंदा रहने पर ईमान कायम हो जाएगा, और इसी जिल्लत की मौत से मेरी बरात साबित हो जाएगी। तो फरमाया कि मेरी जो ये मौत होगी ये खैरी है, इसके बारे में सारी तस्दीक आखिरी आने वाला नबी करेगा। तो दुआ है कि रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो ईसाइयों को मिज़ाई कर रहे हैं और ये इंजील और बरनबास से धोखा देकर, तो जो अहमद नाम आया है, इस्मु अहमद, और इधर जो ये तस्करा हुआ है, इससे मुराद मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना कि इंजील और बरनबास। इंजील के अंदर जितनी भी अनाजील हैं, बाइबल हैं, तौरात है, हाजिर दौर हाजिर के अंदर इसके अंदर जितने भी तज़किरे हैं वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, न कि वो मिर्जा गुलाम कदियानी की हैं। तो रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।